یہ ایک پرچہ ہے. ابھی مفتی ارشد صاحب آئے تھے دامت برکاتہم، جن کی مجلس ہوئی گزشتہ سوموار کو. انہوں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرچے یہاں رکھے، تو میں انہی کو دیکھ رہا تھا. اس میں ایک پرچہ نکلا، اس کا عنوان ہے ہر مسلمان کو رات دن اس طرح رہنا چاہیے. ظاہر بات ہے اس سے بڑی نصیحت اور کام کی بات کیا ہوگی. اور یہ ارشادات ہیں، فرمایا من جملہ ارشادات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی. تو ہم یہ انشاءاللہ سنیں گے کچھ اس وقت کسی اور وقت، لیکن پہلے نیت کریں جو سنیں گے عمل کریں گے. یعنی ہم کوشش کریں گے ہم اسی طرح اپنی زندگیوں کے رات اور دن گزاریں گے. اس میں کچھ کل 40 باتیں ہیں. یہ نمبر 1، ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ علم کے بغیر تو عمل ہو نہیں سکتا. پہلے عمل ہے کہ علم ہے؟ علم ہے. البتہ علم کس نیت سے ہو، ہے نا، یعنی عمل کی نیت پہلے، لیکن وجود کے اعتبار سے پہلے کیا آئے گا؟ علم. علم حاصل کرے کس نیت سے؟ عمل کی نیت سے. اور وہ حدیث میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ انما الاعمال وانما لامرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار اور آدمی کے لیے ہوئی ہے جس کی اس نے. تو اگر بندہ علم حاصل کرے گا عمل کی نیت سے تو انشاءاللہ عمل کرنا نصیب ہوگا. ہم جو یہ نصیحتیں پڑھیں گے یا سنیں گے، یہ پڑھنا بھی ایک عمل ہے اور یہ سننا بھی عمل ہے. اگر ہم نے نیت کی کہ انشاءاللہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کریں گے. تو ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ اسی طرح ہم زندگی گزاریں گے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی. ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرے، خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ کر. علم دین کے 2 درجے ہیں. ایک ہے علم دین فرض کفایہ، مکمل عالم بنے، پورا حافظ بنے، یہ ہے فرض کفایہ. یعنی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو مکمل عالم ہوں، پورے قرآن کے حافظ ہوں، پورے قرآن کے قاری ہوں. ایک ہے علم دین فرض عین، یعنی ہر ایمان والے بندے، ہر ایمان والی بندی کے پاس ضرورت کے بقدر علم کا حاصل کرنا، یعنی جس علم کا تعلق روز مرہ کی زندگی سے ہے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ مثلا نماز، یہ روز مرہ کی چیز ہے، تو نماز سے متعلق جو علم ہے اس کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض عین ہے. ظاہر بات ہے نماز کے اندر کچھ شرائط ہیں اور کچھ فرائض. نماز کی شرائط میں سے وضو ہے، تو جب نماز فرض ہے تو وضو بھی فرض ہے کہ نہیں؟ اور وضو کرنے کے لیے ضروری کہ وضو کو سیکھیں. تو نماز سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ شرائط کہلاتی ہیں. طہارت، طہارت بدن، طہارت مکان اور طہارت لباس، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، نماز کا وقت ہو وغیرہ. اور دوسری چیز ہے ارکان، نماز کے اندر جو چیزیں، اس میں پہلی چیز ہے تکبیر تحریم، اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ نماز کا فرض ہے. یعنی اللہ اکبر ہی سے نماز، حدیث میں ہے تحلیل حد تکبیر و تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم. کیا مطلب؟ یعنی نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز سے پہلے جو جو چیزیں حلال تھی وہ سب، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے. وہ تحلیل حد تسلیم، اور جب سلام پھیر دیا تو سب چیزیں اب اجازت ہے. انہی ارکان میں سے ایک چیز ہے قرآن پاک.
نماز میں جو فرائض ہیں، تکبیر ہے، قرات ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور بقدر قاعدہ اخیرہ، یہ کیا ہے؟ فرض. تو اس میں اہم ترین فرض ہے قرآن کا پڑھنا. تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ کے ساتھ اتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے کہ اس کی نماز کیا ہو؟ درست ہو. تو ارادہ کریں گے انشاءاللہ. جن کو پڑھنا آتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جن نے بالکل نہیں پڑھا، اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو، اگر کسی نے بالکل نہیں پڑھا فوراً شروع کرے، اور جن نے پڑھا ہے لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا فوراً ارادہ کریں. انشاءاللہ ہم کل ہی سے انشاءاللہ اپنے قرآن پاک کے تلفظ کو صحیح کریں گے اور اچھی طرح قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو کیا فرمایا؟ ضرورت کے موافق علم دین کا حاصل کرنا، چاہے کتابوں سے ہو یا علماء سے پوچھ